सोशल मीडिया के ऊपर इन दिनों जो कुछ बातें मेरे हवाले से हुई, 1.5 साल पुराना किस्सा, आखिर ये माजरा क्या है, इसके ऊपर बात करते हुए गोरखधंधा के नाजरीन के लिए आज पहले एपिसोड में आपसे तफसीली बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। कई बार ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं कि जहां पे आप समझते हैं कि इसके ऊपर खामोशी इख्तियार की जाए। उसकी वजह कि कई बार आप बात करते हैं तो आप ये महसूस कर रहे होते हैं कि दूसरे की तो बेइज्जती नहीं होगी, जो आपकी इज्जत है आप खुद बदनाम होंगे, तो आप बेशुमार चीज़ों को पी जाते हैं। चाहे आपको जान से मारने की कोई धमकी दे, चाहे आपको कोई गालियाँ दे, चाहे आपको कोई मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर भेजे, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से गुजरने की कोशिश करे, वो हालात पैदा हो जाएं, तो फिर वहाँ पे खामोश नहीं रहना चाहिए। और बिलखसूस जब आप हक पे हों, जब आप मजलूम का साथ दें, जब आप मजलूम का साथ देते हुए मजलूम जालिम के सामने कलमा हक कहें, फिर वो आपको ब्लैकमेल करे, फिर आपको वो जान से मारने की धमकियां भी दें, फिर आपसे कहेंगे कि माफ़ी मांग लीजिए, तो क्या माफ़ी ऐसे जालिमों से मांगने से बेहतर नहीं है कि इंसान मर जाए? लेकिन ये मुझे शर्म महसूस होती है और मैं इसको अपनी इंसल्ट कहता हूँ कि मुझे अगर कोई जान से मारने की भी इस नौयत के लोगों की तरफ से धमकी मिले और मैं अपनी ज़ुबान से बयान करूँ तो मैं इसको शर्म महसूस करता हूँ। लेकिन इस शर्म और हया के पर्दे को उठाते हुए आज मैं इस पहले एपिसोड में पहले इस मौजू के ऊपर बात करूँगा कि क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर का एक सियासतदान, दूसरा उसका बेटा भी सियासतदान, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हूँ, और वो इस आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर ये काम करके बनाएं कि अपने एक सिक्योरिटी गार्ड से उसके साथ जेल में, पुलिस की कस्टडी में, बाकी जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी में उसके साथ जिनसी ज़्यादती करें, फिर अदालत ये कहे कि इसका जो है वो मेडिकल करवाओ और पुलिस मेडिकल ना करवाए। जब मेडिकल की असूल के लिए जो डॉक्टर था, जिस डॉक्टर के पास वो मजलूम गया, वो डॉक्टर ये कहे कि मुझे तुम्हें देख के दुख हुआ, तू रो रहा है, मेरी भी आंखें नम हो गई, मगर इस जालिम समाज के अंदर मैं तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर सकता और उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, मैं तुम्हें दुआएं दे सकता हूँ, लेकिन मैं मेडिकल की वो रिपोर्ट नहीं दे सकता। मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो निशानात हैं सिगरेट से तुम्हारी पीठ को और नब्ज़ को जलाने के, ये किसी खारिश की वजह से हुए हैं। जबकि मैं आज भी उसका मेडिकल करवा के जो रिपोर्ट है वो ये है कि ये किसी बीमारी के नतीजे में नहीं है, ये किसी और चीज़ की वजह से है। जब जरासीम मर गए और उसका DNA ना हो सका, तो उसके बावजूद भी हमारे पास बेशुमार चीज़ें हैं कि एक वो नौजवान, उसने फ़ोन जो है हाथ में पकड़ा जो अपने ही करीबी एक बड़ी रिश्तेदारा से जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम में जेल में गया। एक वकील का बेटा उसने मोबाइल पकड़ा है और एक सियासतदान का जो गनमैन है, जिसका उर्दू में उसके जो इनिशियल्स हैं वो ये हैं स्वाद और आखिर पे रे, अंग्रेज़ी के अंदर एस और आखिर में आर, उन्होंने कपड़े उतार के और अपने साहब मुलाजम के भी कपड़े उतार के उसके साथ जिनसी ज़्यादती की, उसकी वीडियो बनाई। और अब आप लोगों के जहन में सवाल होगा ये कौन है, इस कौन को भी मैं सामने लाऊंगा। लेकिन ऐसे क्यों किया गया? ऐसे तब होता है जब माँ जैसी रियासत इंसाफ ना करे, जब आपके पास हराम की कमाई हो, जब आपके ऊपर भूत सवार हो कि मैं को बहुत बड़ा जो है वो बड़ा आदमी और मुझे कोई नहीं पूछ सकता। आखिर उस लड़के के साथ ऐसे क्यों हुआ होगा? मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ उसी के बकौल। ये मैं नहीं कह रहा, ये उसकी कहानी है। पहले इंटरव्यू भी किया था, ये इंटरव्यू मैंने पूरा क्यों नहीं लगाया था ये भी बताऊंगा। उसको ये कहा जा रहा था कि एक असिस्टेंट कमिश्नर जिसने इस सियासतदान की नाजायज़ काबज़ जिस जायदाद के ऊपर था वो जो वगज़ार करवाई, उसके बाद उसका दफ्तर जला दिया गया। दफ्तर जलाने के बाद ये एक फ़ीमेल है जिस नौजवान के साथ जिनसी ज़्यादती की, इसको ये कहा गया कि तू ये जुर्म कबूल कर कि तुम्हारे इसके साथ नाजायज़ मरासम है। और इस बात का इजहार उस सियासतदान ने ये जो बात इससे मनवाना चाहता था तकरीरों में जिक्र कर चुका है, हमारे पास उस चीज़ के एविडेंस है। उसका बेटा वहाँ पे जो मौजूदा MLA है वो वहाँ पे भी मौजूद है और उसकी मौजूदगी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और एक जेल के अंदर ये वाक़या हो रहा है और वहाँ पे FIR नहीं हो रही। जब FIR नहीं होगी तो मैंने क्यों कहा कि भारतीय मीडिया इस मकबूजा कश्मीर के अंदर होने वाले जुल्म के ऊपर जब बोलेगा
آپ لوگ گردن سے پکڑے جائیں گے۔ کوئی نہیں چاہتا ہم اپنے خطے کو بدنام کریں، لیکن یہ بدنامی نہیں، یہ ظالموں کو ایکسپوز کرنا ہوگا۔ پھر کیا میں یہاں یہ بھی بیان کروں کہ کس بڑی افیسرہ کی بیٹی جس کی شادی ہو چکی ہے، اس کی ننگی گنجی اور گندی تصویریں بھیج کے اس کو بلیک میل کرنا چاہتے تھے، اور جس وجہ سے اس نوجوان نے اس فون کو اٹھایا، میرے انٹرویو میں مانا اور قبول کیا کہ میں نے اس کو توڑا اور ٹوائلٹ کی سیٹ میں پھینکا اور فلش کر دیا، کیونکہ اس بیٹی کی ماں رو رہی تھی۔ آپ اس کے ہمدرد نہیں بن رہے تھے۔ آپ کے بیٹے کے ظلم آپ اس کے باپ کو وہ خاتون بتانا چاہتی تھی، لیکن آپ نے فون نہیں سنا، اور یہ آپ کا ملازم تھا، اس نے فون سنا اور اس نے یہ صدقہ جاریہ کا کام کیا۔ پھر یہ بھی میں بتاؤں کہ جب میں نے یہ انٹرویو ریکارڈ کیا تو مجھے آپ نے کس کس سے فون کروائے؟ زندگی میں پہلی بار میں نے ایک اپنا بھائی جس کو بڑا بھائی مانتا ہوں، جس کے میرے اوپر احسانات ہیں، جو میرے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، جو شخص اس برطانیہ کے اندر ایک بڑا بزنس مین ہے، میں نے کہا ان کی میرے اوپر احسانات ہیں تو میں ان کی بات مان لیتا ہوں، اور میں نے پورا انٹرویو نہ لگایا، اور یہ زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ جب میں نے یہ ایسے کیا تو آپ لوگوں کو لگا کہ میں ڈر گیا۔ پھر میں نے آپ کو اپروچ کیا کہ آپ اپنا موقف دیں، اور آپ نے کہا کہ ہم موقف نہیں دیں گے۔ پھر جب میں نے یہ آپ کی بات مان لی اخلاقی طور کے اوپر، میں نے کہا ہم پہلے انسان ہیں، پڑوسی ہیں، جگہ پہ رہتے ہیں، میں جب انگلینڈ میں آیا تو میرے اوپر اس کے کچھ احسانات تھے تو میں اس اپنے بڑے بھائی کی بات مان لیتا ہوں، تو آپ کو شکریہ ادا کرنے کے بجائے آپ مجھے بلیک میل کرنا شروع ہو گئے۔ کیا آپ کوئی بھارتی فلم بالی ووڈ کی طرز کے اوپر سیاست کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اتنا ظلم کریں اور میں اس لڑکے کا انٹرویو کر کے پبلش کروں اور یہ بات آپ کو ناگوار گزرے؟ کیوں مجھے جواز دیا؟ کیا میری آپ کے ساتھ کوئی ذاتی بغض و عناد ہے؟ نہیں، میں ایک صحافی ہوں، میں اپنا کام کرتا تھا، کرتا رہوں گا، اور جب آپ لوگ یہ مجھے جواز دیں گے آئندہ بھی بولتا رہوں گا، اور خاص کر یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، میں کبھی ڈرتا نہیں ہوں۔ آپ کے شجرے اس مقبوضہ کشمیر کے ٹائم سے نکال کے شجرے بدل کے رکھ دوں گا۔ میں کبھی ذاتیات پہ نہیں آیا، لیکن یہ جو جعلی شیر آپ بنے پھرتے ہیں، میں تمام آپ لوگوں کو جانتا ہوں، میں آپ میں سے ہوں اور آپ مجھ میں سے ہیں۔ کبھی یہ کوشش نہیں کیجیے گا کہ ہم کسی کو زیر کر لیں گے، باقی انصاف ہوتا ہے یہاں پہ۔ میں خوش ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے، آپ دیکھتے جائیے، اور پھر آپ کے شرمانے کا بھی ٹائم آئے گا، اور مجھے جواز ملا کہ میں آپ کی ایک ایک داستان کو یہاں اس کیمرے کے سامنے بیٹھ کے، جو بے جان کیمرہ ہے، میں جاندار لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کروں۔ آپ کی ایک ایک رگ سے واقف ہوں، اور یہ بھارتی فلم کے سٹائل کے اوپر میرے علاقے میں 21ویں صدی کے اندر یہ بات میں نہیں ہونے دوں گا۔ اس وقت کے سیشن کورٹ نے کیا نوٹس دیے، اس کی تصاویریں چاہوں تو جلنے کی میں ابھی دکھا سکتا ہوں، بے شمار چیزوں کے اوپر بات کر سکتا ہوں، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کے چلوں گا، ایک ایک کردار کو ایکسپوز کروں گا، اور آپ کے وہ شجرے بھی سامنے لا کے رکھوں گا جو آپ نے بدل دیے، آپ کیا تھے اور آپ کہاں سے کیا بن گئے۔ 133 سالہ لال دین مجھے انٹرویو دے کے 2008 میں دنیا سے چلے گئے، لیکن مجھے بہت کچھ بتا گئے۔ کم باتیں کرنا چاہتا ہوں، اب آ جاتا ہوں اس بات کے اوپر۔ دھمکی کس نے دی؟ فوٹو کس نے بھیجے؟ ننگی اور گندی گالیاں کس نے دی؟ جب وہ شخص مجھے جواز دے گا تو میں اس کے اوپر بات کروں گا، ود ایویڈنس بات کروں گا، کون شخص تھا، کس نے کس کو کب کہاں اور میرا نمبر پاس کیا، اور پھر اس کے بعد میں کس ایئرپورٹ پہ تھا، کس ایئرپورٹ سے میں کہاں ٹریول کر رہا تھا، تو مجھے کس کس نے میسیجز دیے۔ میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ بھی مجھے جواز دے، تو اس فرشتہ صفت انسان کو بھی میں اچھے سے پیش آؤں گا۔ میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا، میں نے پوری کوشش کی کہ ہم ایک علاقے سے ہیں، میں اس بندے کو کہوں اور میسیجز پہنچائے اپنے استادوں کے ذریعے، ساری چیزیں کرنے کی کوشش کی، مگر اس کو لگا نہیں، یہ ابرار قریشی چھوٹا سا تو ڈر گیا ہے، مجھے 15,000 لوگ فالو کرتے ہیں، اس کو 1.1 ملین لوگ کیوں فالو کرتے ہیں؟ اب اس علاقے کا تعارف ابرار کی وجہ سے کیوں ہوتا ہے؟ یہ فلاں چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ جیلسی ہے، یہ بغض ہے، یہ حسد ہے، یہ عناد ہے۔ اس کی ہدایت اللہ آپ کو دے دیتا ہے، مگر آپ کے ظلم کے سامنے میں کھڑا ہوں گا، میں ان مظلوم لوگوں کا حصہ بنوں گا، میں ان کی مدد کروں گا، یہ میرے اوپر فرض ہے، اور میں اس کو صدقہ جاریہ سمجھتا ہوں۔ نہ اس سے پہلے میں روکا، نہ میں اب جھکوں گا، اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ نے میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھایا، میری جو آپ کی طرف سے باتیں مانی گئی ان کے اوپر شکریہ ادا کرنے کے بجائے آپ نے کچھ اور کرنے کی کوشش کی۔ ایسے ایسے پنڈورا بکس لے کے سامنے آؤں گا، جو آپ نے مجھے موقع دیا ہے، آپ کا شکریہ کہ اس کے اوپر میں بات کروں،
آپ کو لگ پتا جائے گا۔ صرف میں اتنی بات چاہتا تھا کہ میرا وقت ضائع نہ ہو، میں آپ کی ذات کے ساتھ نہ ٹکراؤں، اور یہ موقع مجھے آپ نے دیا ہے۔ میں اب اس کو اپنا وقت کا ضیاع نہیں سمجھوں گا، اس کو میں مثبت پیرائے میں لیتے ہوئے آپ کے اوپر بات کروں گا۔ میں اسی جگہ کا باشندہ ہوں، میں وہاں پہ آؤں گا بھی، آپ کا مقابلہ بھی کروں گا، اور سب چیزیں ہوں گی۔ لیکن یہ بھارتی فلمیں دیکھ کے اس طرز کے اوپر جو آپ سیاست کریں اور لوگوں کی جان لے لیں اور آپ کو پوچھے کوئی نہ، اور جب ہم ایک مظلوم جس کے ساتھ آپ جنسی زیادتی کریں اور میں اس کے اوپر انٹرویو کروں اور یہ میرا جرم ٹھہرے، ایسے نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے پیچھے کون ہے، اس کے آگے کون ہے، اس میں پیسہ کہاں سے لگتا ہے، سب چیزیں وقت آنے کے اوپر تمام عوام کے سامنے رکھوں گا۔ اور یہ میرا پہلا ایپیسوڈ تھا، شاید میرے یہ جو 7.5 لاکھ دیکھنے والے ہیں گورکھ دھندا کے اوپر ان چیزوں کو سمجھ نہ سکیں۔ آہستہ آہستہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو ان تمام چیزوں کی سمجھ آ جائے گی۔ تہمت، ظلم اور یہ ساری چیزیں اور قصے کہانیاں کرنا، یاد رکھیے گا نمرود کے ناک سے ایک مچھر داخل ہوا تھا، اور اس نمرود نے 40 سال اپنے نوکروں سے سر میں لتر مروائے تھے، اس کے بعد وہ مرا تھا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔